آج ہمارا میڈیا جس عورت کو بڑا مظلوم بنا کر پیش کر رہا ہے، چند سال پہلے اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے میں ایک بڑی تقریب ہوئی اور میڈیا پر اس کا بڑا شوشہ، بڑا ہلچل مچی۔ وہ تقریب کس سے متعلق تھی؟ آج ہم ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیں تو ہمیں یہ سارا جو منظر نامہ ہے، یہ جو سارا ڈرامہ بازی کی جا رہی ہے، یہ ساری چیز ہمیں سامنے آ جائے گی۔ امریکی سفارت خانے میں جو تقریب منعقد کی گئی تھی، اس تقریب کا مقصد کیا تھا کہ پاکستان میں ہم جنس پرستی کو فروغ دیا جائے اور اس حوالے سے قانون سازی کے لیے راہ ہموار کی جائے، کوششیں کی جائیں۔ اور اس تقریب میں جو اہم افراد تھے اس میں ماروی ثروت بھی شامل تھی، اور اسی کہانی کو لے کر آگے آئیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے، کچھ ہفتے پہلے پاکستان کی قومی اسمبلی میں یہ قرارداد پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ یہاں جنسی آزادی دی جائے، جنسی آپس میں شادیاں کرنے کے لیے، ہم جنس پرستی کے لیے یہ قانون جس طرح دیگر کئی ممالک میں ہے، پاکستان میں بھی اس کی اجازت دی جائے کہ اگر مرد چاہے تو مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، عورت چاہے تو عورت کے ساتھ شادی کر سکتی ہے۔ ہم جنس پرستی کی اس معاشرے میں بھی اجازت دی جائے۔ اس تقریب کو بھی سامنے رکھیں، اس قانون کو بھی سامنے رکھیں اور اس سلوگن کو سامنے رکھیں کہ میرا جسم میری مرضی، یعنی میرا جسم ہے، میں چاہوں تو مرد کے ساتھ شادی کروں، چاہے عورت کے ساتھ شادی کروں۔ یہ باتیں ایسی ہیں کہ مجھے یہاں سے بیٹھ کر کرنے میں شرم آتی ہے، یعنی لیکن ہمارے معاشرے میں ان خوشنما نعروں کے ساتھ یہ ساری فکر پھیلانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ان ساری چیزوں کو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان ساری چیزوں کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یعنی میرا جسم ہے، چاہے تو میں مرد کے ساتھ شادی کروں، چاہے عورت کے ساتھ شادی کروں۔ عورت ہے، وہ اپنے جسمانی آزادی کے لیے نعرہ لگا رہی ہے، تقاضا کر رہی ہے کہ میرا جسم ہے، چاہے میں عورت کے ساتھ شادی کروں، مرد کے ساتھ شادی کروں، ایک کے ساتھ ہو یا 10 کے ساتھ ہو، میرا جسم ہے، کوئی کسی کی مرضی اس پر نہیں چلے گی، چاہے وہ بھائی ہے، شوہر ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، کوئی نہیں ہے۔ نہ کوئی قانون پابندی لگا سکتا ہے، نہ کوئی شریعت پابندی لگا سکتی ہے، دین پابندی لگا سکتا ہے۔ مجھے آزادی دی جائے، میرا جسم ہے، میں اپنا اس میں آزادی ہوں، میں اس میں خود مختار ہوں، جیسا چاہوں اس کا استعمال کروں۔ بدقسمتی سے اگر یہی عورت مارچ، یہی عورت کے مطالبے، ہمارے معاشرے میں کئی ایسے افراد ہیں، کئی ایسے طبقات ہیں جو عورت کے حقوق پر ڈاکہ مارتے ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ عورتوں کو ان کے حق وراثت سے محروم کیا جاتا ہے، عورت کو تعلیم سے محروم کیا جاتا ہے، عورت پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے، خاندانی نظام میں اس کو پیسا جاتا ہے، عورت کو جہیز کی وجہ سے مارا جاتا ہے، ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ عورت اگر بچیاں پیدا کرنا شروع کر دے، اس کو مارا جاتا ہے، اس کو نکال دیا جاتا ہے، طلاق دی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، تیزاب گردی کے معاملات ہیں، کاروکاری کے معاملات ہیں، یہ ساری جاہلانہ رسومات ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ لیکن آپ اگر ان چیزوں کے متعلق آواز اٹھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور بلکہ ہم آواز اٹھاتے ہیں۔ ابھی لاسٹ جو سنڈے گزرا ہے، اس میں الحمدللہ ہمارے درس قرآن، درس فقہ کا موضوع ہی یہی تھا کہ ہمارے معاشرے میں جو منگنی اور عورتوں کو دیکھنا، بچیوں کو منگنی سے پہلے دیکھنا، اس اذیت سے جو گزارا جاتا ہے، یہ انتہائی جاہلانہ رسم ہے کہ اس کو ایک لمبے پروسیس سے گزارا جاتا ہے۔ کبھی کوئی دیکھنے کے لیے آ رہا ہے، وہ جواب نہیں دے رہا، کبھی کوئی دیکھنے کے لیے آ رہا ہے، وہ جواب نہیں دے رہا، اس کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے، وہ اندر اندر سے گھٹ رہی ہے، جل رہی ہے، احساس کمتری کا شکار ہو رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں جاہلانہ رسومات پائی جاتی ہیں۔ اگر ان کے خلاف ہم بھی آواز اٹھاتے ہیں، آپ بھی اٹھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن آپ آوارگی چاہتی ہیں، آپ جسمانی آزادی چاہتی ہیں، جنسی آزادی چاہتی ہیں، اور مغرب کے کلچر کی طرح، وہاں کے رواج کی طرح، وہاں کی آزادی کی طرح اپنے لیے آزادی چاہتی ہیں، تو پھر یہ پاکستان ہے جو اسلام کے نام پر ہمارے سے وجود میں آیا ہے، اور یہاں کے قانون میں یہ بات واضح طور پر شامل ہے کہ اسلام سے متصادم کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا، اور اسلام سے متعلق کوئی بھی اگر اسلام کی مخالف سرگرمی ہوگی تو اس کو رد کیا جائے گا، اس کو کچلا جائے گا، اس کے خلاف ریاست کارروائی کرے گی۔ ہمارا قانون واضح طور پر یہ کہتا ہے۔ اگر آپ کو وہ کلچر اچھا لگتا ہے، وہ تہذیب اچھی لگتی ہے، تو خوشی سے اپنی رضامندی سے وہاں چلی جائے، آزادی حاصل کریں، جسمانی آزادی حاصل کریں، جنسی آزادی حاصل کریں، آپ کا جسم ہوگا، وہاں آپ کی مرضی چلے گی۔ لیکن یہاں
آپ کے جسم کو آپ کی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ اسلام کے مطابق، قانون کے مطابق اور ہماری معاشرتی جو اقدار ہیں، جو روایات ہیں، اس کے مطابق ہی اس کو استعمال کر سکتی۔ آپ کو قانون جس چیز کی اجازت دیتا ہے اس سے آگے نہیں جا سکتے آپ، دین جس چیز کی اجازت نہیں دیتا وہاں آپ جا نہیں سکتی۔ یہ باؤنڈریز ہیں، یہ حدود و قیود ہیں، اس کی نہ قانون اجازت دیتا ہے نہ شریعت اجازت دیتی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو، اور حضور کی حدیث ہے نا کہ برائی دیکھو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے دل میں اس کو برا جانو۔ آج ہم اگر ہاتھ سے روک سکتے ہیں، ہمارے ہاں کوئی ارباب اختیار و اقتدار ہیں تو ہاتھ سے روکے ہیں۔ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسی ہماری روایات سے متصادم، ہماری اقدار سے متصادم، ہمارے قانون اور شریعت سے متصادم کوئی بھی ایسا عمل ہے اس کو روکا جائے، ورنہ معاشرے میں انارکی پھیلتی ہے، افراتفری پھیلتی ہے، انتشار پھیلتا ہے۔ اور ہم میں سے ہر شخص پر لازم ہے کہ کم از کم اپنی زبان سے تو اس برائی کے خلاف آواز بلند کریں، صدا احتجاج بلند کریں، اس کے خلاف جہاد کریں۔ ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے، ہمارے پاس ہماری زبان ہے، ہم اس کا استعمال کر کے ان فتنوں کے خلاف، ان سازشوں کے خلاف اپنا کردار ادا کریں۔